کلپ نمبر 1134۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 7 سے 10 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ترجمہ، اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا پھر جاتا ہے، جیسے اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں میں بوجھ ہے، تو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جب کھیل کی باتیں خریدنے والے کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس وقت وہ تکبر کرتے ہوئے ایسی حالت بنا لیتا ہے جیسے اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں میں کوئی بوجھ ہے جس کی وجہ سے وہ سن نہیں سکتا۔ تو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ قرآن مجید کی تلاوت سننے سے متعلق 2 احکام۔ یہاں قرآن کریم کی تلاوت سننے سے متعلق 2 احکام سماعت کیجیے۔ نمبر 1، قرآن کریم ذوق اور شوق سے سننا چاہیے۔ اس کی تلاوت کے وقت دنیاوی کاروبار میں مشغول رہنا اور تلاوت کی پرواہ نہ کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ نمبر 2، قرآن عظیم کی تلاوت ہو رہی ہو تو سننا فرض ہے، لہٰذا جہاں لوگ قرآن شریف سننے سے مجبور ہوں، کاروبار میں مشغول ہوں، وہاں بلند آواز سے تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ تلاوت قرآن کے احکام اور تعلیم قرآن کے احکام میں فرق ہے۔ ان کی معلومات حاصل کرنے کے لیے فقہ کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم۔ ترجمہ، بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہی عزت والا، حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے۔ کافروں کی سزا ذکر کرنے کے بعد یہاں سے نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کے لیے نعمتوں اور چین کے ایسے باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان سے اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ کوئی اسے وعدہ پورا کرنے سے روک نہیں سکتا، اور اس کا ہر فعل حکمت اور مصلحت کے تمام تر تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ۔ ترجمہ، اس نے آسمانوں کو ان ستونوں کے بغیر بنایا جو تمہیں نظر آئیں، اور زمین میں لنگر ڈال دیے تاکہ زمین تمہیں لے کر ہلتی نہ رہے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں ہر نفیس قسم کا جوڑا اگایا۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اس نے آسمانوں کو ان ستونوں کے بغیر بنایا جو تمہیں نظر آئیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور قدرت پر دلالت کرنے والی 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بنایا۔ انہیں ستونوں کے بغیر بنانے کا ایک معنی یہ ہے کہ کوئی ستون ہے ہی نہیں اور تمہاری نظر خود اس چیز کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آسمانوں کے ستون تو ہیں لیکن وہ ایسے نہیں جنہیں تم دیکھ سکو، اس لیے وہ گویا ایسا ہے جیسے ستونوں کے بغیر ہی بنا ہوا ہے۔ نمبر 2، زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ زمین ہلتی نہ رہے، اسی لیے اگر پہاڑ نہ ہوں تو زمین تباہ ہو جائے۔ جدید سائنس سے بھی یہی چیز ثابت ہے۔ نمبر 3، زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے۔ یاد رہے کہ بعض جانور پانی میں ہیں، بعض زمین پر اور بعض ہوا میں ہیں، مگر یہ سب زمین پر ہی ہیں کیونکہ پانی زمین پر ہے اور ہوا بھی زمین سے تعلق رکھتی ہے۔ اور پھیلانے سے مراد یہ ہے کہ کچھ جانور کسی جگہ اور دوسرے بعض کسی اور جگہ پیدا فرمائے۔
نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آسمان کی طرف سے بارش کا پانی نازل فرمایا اور اس سے زمین میں عمدہ اقسام کے نباتات کے جوڑے پیدا کیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گھاس اور درخت وغیرہ سب میں نر اور مادہ ہیں۔ نر درخت سے لگ کر جب ہوا مادہ درخت کو چھوتی ہے تو مادہ درخت حاملہ ہو کر پھل دیتا ہے۔ جدید سائنس سے بھی یہ حقیقت ثابت ہو چکی ہے، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب صنعتوں میں غور و فکر کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی عظمت